بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان طبعی طور پر بڑائی کو چاہتا ہے اور اس سے ظاہری طور پر نفس کو بہت زیادہ سکون بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عقل مند انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، کیونکہ عاجزی اختیار کرنے میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، دوسرا جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اس سے دوسرے لوگ بھی دل سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بہت زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس پر بلندی چاہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح عاجزی کے حوالے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا قول ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، عاجزی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو بھی ملو اس کو اپنے سے افضل جانو، اور عاجزی کا یہی انداز ہمیں اپنے اسلاف میں بھی ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا سیدی، آپ جس طرح کے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی، دریا کا پانی بھی خشک سے خشک تر ہوتا جا رہا ہے، جانور، پرندے اور انسان یہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں بارش عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کی بات سنی۔ جب وہ لوگ واپس تشریف لے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامان کو باندھا اور اپنا سامان لے کر اس شہر سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اس شہر میں بارش ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ 20 دن بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے شہر میں واپس آ گئے، تو لوگ پھر حاضر ہوئے اور سلام اور دست بوسی کے بعد عرض کی، یا سیدی، پچھلے دنوں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے بارش تو آئی تھی، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس شہر سے تشریف کیوں لے گئے تھے، اس کے اندر اصل ماجرا اور حقیقت کیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، لوگوں کے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے پرندوں اور جانوروں کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے خیال کیا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، اور میری وجہ سے یہ لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس گمان سے اس شہر سے ہجرت کی اور دوسرے شہر میں چلا گیا کہ تاکہ میری وجہ سے ان لوگوں پر جو پریشانی آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کے اندر کس طرح عاجزی تھی، حالانکہ آپ اس وقت کے مشہور زمانہ ولی تھے، آپ کی ولایت کا ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیں۔ فرمایا کہ میں نے یہ گمان کیا کہ سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں،
یہ آپ کی صرف عاجزی تھی۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے اور کتنے ہم تکبر وغیرہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اگر ہم بظاہر دیکھیں اور غور سے مطالعہ کریں تو جو جتنا بڑا شخص ہوگا اس میں اتنی زیادہ عاجزی ہوگی۔ اس وقت ہم کسی بھی فیلڈ کے ماہر اور مشہور لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے اندر تکبر نہیں ملے گا، ان کے اندر عاجزی ہی عاجزی ملے گی۔ اور لیکن جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں، دراصل ان کے اندر تکبر زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم خود کتنی عاجزی کرتے ہیں اور اپنے سے افضل دوسروں کو کتنا سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم عاجزی کرنے لگ جائیں، انا اور تکبر کو ختم کر دیں، تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہمارے کئی مسائل ایسے ہیں جو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی ایک وجہ وہ تکبر اور انا پسندی بھی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے، مخلوق خدا پر رحم کرنے اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانیت اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم۔